ایک حق یہ بھی ہے اب جو تو نے پڑھا ہے اس کو سمجھ، اس کو سمجھ۔ اب سمجھنے کے بعد جو تو نے پڑھنے کے بعد سمجھا، علم حاصل کیا، اب اللہ فرماتا ہے کہ اب تو اس پر عمل کر، اب تو اس پر عمل کر۔ تو صاحب قرآن کے حقوق میں سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کو مانا جائے یہ کتاب اللہ ہے، اور ماننے کے بعد دوسرا حق قرآن کا یہ ہے کہ اس کو طہارت کیے بغیر چھو بھی نہیں سکتا، طہارت حاصل کر کے اس کو چھوئے گا۔ تیسرا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کر، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ۔ پھر قرآن کے حقوق میں سے اس کے بعد جو حق ہے وہ یہ ہے جو جس کی تلاوت کر رہا ہے اس کو سمجھ، اس میں غور کر۔ افلا یتدبرون القرآن، غور و فکر کر، تدبر کر۔ یہ قرآن وہ قرآن ہے، یہ کتاب وہ کتاب ہے کہ جس کا ایک لفظ پڑھنے سے اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ کتنی نیکیاں؟ 10 نیکیاں ایک لفظ کے بدلے ملتی ہیں۔ جب تو قرآن کو ترتیل سے پڑھتا ہے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا ہے، پھر سمجھتا ہے، اور سمجھنے کے بعد اس پر جب پریکٹیکل نمونہ بن کر عمل کرتا ہے، جب بندہ قرآن کی سمجھ بوجھ رکھنے والا سمجھ لے کہ اللہ کے احکامات کیا ہیں، جب ان پر عمل کر لیتا ہے تو بندے کا ایمان کامل ہو جاتا ہے، بندے کا ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کی شان تو یہ ہے، قرآن کی عظمت تو یہ ہے کہ یہ قرآن ہدایت ہے، اور یہ قرآن نور ہے، اور یہ کتاب مبین وہ ہے جس کا ذکر اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے۔ جہاں اللہ نے قرآن کا ذکر کیا وہاں صاحب قرآن کا بھی ذکر فرما دیا۔ اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، البتہ تحقیق جان لو آیا تمہارے پاس ایک نور، اس نور سے مراد صاحب قرآن کی ذات ہے۔ وہ کون ہے؟ میرے تیرے لجپال آقا کریم آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دو عالم کی ذات مصطفیٰ۔ وَكِتَابٍ مُبِينٍ، اور ہم نے ایک روشن کتاب، روشن کتاب سے مراد قرآن مجید، فرقان حمید۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جو ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی قرآن سے استفادہ حاصل کریں، ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھروں کے اندر پیدا ہوئے ہیں، ہم دیکھیں کہ قرآن کیا چاہتا ہم سے، قرآن کیا مانگ رہے ہم سے۔ تو صاحب قرآن جس چیز کی طلب کر رہا ہے ہم سے وہ یہ ہے کہ اپنی زندگیوں کو دیکھو، اپنی زندگی کو پرکھو، اپنی زندگی کو آسان طریقے سے گزارو، اور اپنی زندگی کو اس طرح گزار دو، اس سانچے کے اندر ڈھال دو۔ قرآن کہتا ہے میرے محبوب کی 63 سالہ زندگی مبارک کو دیکھو، چاہے مکی دور کو دیکھ لو، چاہے مدنی دور کو دیکھ لو، اللہ کا قرآن خود بیان کرتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنی پیغمبر کی زندگی کو تمہارے لیے نمونہ قرار دے دیا ہے۔ ہم نے کبھی غور کیا ہے؟ ہم نے کبھی فکر کیا ہے؟ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ قرآن چاہتا کیا ہے؟ قرآن چاہتا ہے کہ تو 5 وقت کا نمازی بن جائے، قرآن چاہتا ہے کہ تو صاحب قرآن سے محبت کر، قرآن کہتا ہے ماں باپ کی خدمت کر، قرآن کہتا ہے ماہ رمضان کے روزے رکھ، قرآن کہتا ہے بیت اللہ شریف کا حج کر، قرآن کہتا ہے اللہ کے رستے میں فی سبیل اللہ اپنے آپ کو کٹوا دے، قرآن کہتا ہے فی سبیل اللہ اللہ کے رستے میں جہاد کر۔ ہم نے رب کی کون سی مانی ہے؟ جب مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، آج کے اس پرفتن دور کے اندر جب
مسلمانوں نے اس قرآن مجید کو ایک کپڑے کے اندر لپیٹ کر غلاف کے اندر سجا کر الماریوں کے اندر سجا دیا، اب یہود و نصارہ کو پتا چلا کہ مسلمانوں کے خلاف کی گئی سازشیں قبول ہو چکی ہیں، انہوں نے قرآن کا مطالعہ کرنا چھوڑ دیا۔ آج اگر مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھتا تو کبھی قرآن مجید جیسے نسخے کو یورپی ممالک کے اندر قرآن مجید کی کبھی بھی کوئی توہین نہ کرتا۔ آج اگر مسلمان پاکستان کا رہنے والا قرآن مجید کو اپنے بجائے الماری میں سجانے کے اپنے سینے میں سجاتا، اس کی تلاوت کرتا، تو کوئی بھی غیر مسلم قرآن مجید کو چوک کے اندر لا کر قرآن مجید کے اوراق کو آگ نہ لگاتا۔ آج اگر مسلمان ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کر محبت رسول کا یہ ثبوت پیش کرتے تو کوئی بھی یورپی ممالک کا رہنے والا بے ایمان، وہ مشرک اور کافر لوگ قرآن مجید کو چھو بھی نہ سکتے۔ آج اگر مسلمان ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو جائیں تو کفر اور شرک ایک طرف ہو جائے۔ اللہ کی عزت و جلال کی قسم ہے، ایک مسلمان تمام یہود و نصارہ پر غالب آ سکتا ہے، مگر شرط یہ رکھی گئی ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، شرط یہ ہے تیرا ایمان کامل ہونا چاہیے۔ آج ہمارے ایمان کو ہمارے سینوں سے نکالا جا رہا ہے، آج قرآن کی عظمت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ آج صاحب قرآن کی ناموس کو آپ کے سامنے کس طرح کے الفاظ بول بول کر امت کے سامنے تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ تو صاحب آج وقت ہے جاگنے کا، آج وقت ہے اٹھنے کا، آج وقت ہے بیدار ہونے کا۔ وہ یہود و نصارہ جنہوں نے قرآن کی بے حرمتی کی ہے، وہ یہود و نصارہ، وہ یورپی ممالک کے باشندے، ان کا نہ قرآن سے تعلق ہے، نہ صاحب قرآن سے تعلق ہے، نہ خدا کی ذات سے ان کا کوئی تعلق ہے۔ وہ کافر لوگ جنہوں نے قرآن مجید کو آگ میں پھینکا، نعوذ باللہ استغفر اللہ من ذالک، کیا یہ برداشت کرنے والی چیز ہے؟ مومن اس بات کو برداشت نہیں کرے گا، مومن اس بات کو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ جو کتاب ہمارے لیے ہدایت بھی ہے، اور وہ کتاب جس کتاب کو اللہ نے قلب مصطفیٰ پر نازل کیا، متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے راہ نصرت بھی ہے۔ ارے یہ وہ کتاب جو تورات کی بھی تصدیق کرتی ہے، انجیل کی بھی تصدیق کرتی ہے، اور کتاب زبور کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ یہ وہ واحد کتاب ہے جس کی تم نے توہین کی ہے، یہ وہ واحد کتاب ہے جو تمام کتابوں کی سردار ہے۔ اور مسلمان قرآن مجید کی توہین، جب تک مسلمان کے دل کے اندر رتی برابر بھی ایمان ہے، مسلمان قرآن کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ اس قرآن کی برکت اگر آپ کو پتا چل جائے کہ قرآن کی برکت کیا ہے، قرآن کی عظمت کیا ہے، قرآن کی شان کیا ہے، قرآن کی تلاوت کا مرتبہ کیا ہے۔ حضرت حذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو باہر نوجوان بیٹھے اندر تشریف لے آئیں، بزرگ بیٹھے رہے، نوجوان اندر تشریف لے آئیں کہ آپ کے بھی کوئی بات پلے پڑ جائے، سمجھ پڑ جائے، آپ کو بھی کچھ پتہ لگے کہ جمعے میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ بزرگوں کو اجازت ہے باہر بیٹھنے کی، توجہ کا طالب ہوں، سب کہہ دو سبحان اللہ۔ آؤ دیکھو قرآن کی عظمت کیا، قرآن کی شان کیا ہے۔ جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو قرآن کی شان یہ ہے، حضرت حذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں، رات کا وقت ہے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، جس کو سمجھ آئے وہ بولے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اچانک کیا دیکھا کہ زمین سے لے کر آسمان تک ایک نور ہی نور ہے، نور ہی نور ہے۔
حضرت حذیر فرماتے ہیں کہ میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، میرے گھر کے صحن کے اندر گرمی کا موسم تھا، میرا بیٹا سویا ہوا تھا، اس کی چارپائی کے ساتھ ہمارا گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ جب میں وجد میں آ کر اچھے لہجے کے اندر بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کرتا، میرا گھوڑا رقص کرتا، میرا گھوڑا رقص کرتا۔ اور ادھر سے میں نے دیکھا کہ جب میں تلاوت کر رہا تھا تو میرے گھر سے لے کر آسمان تک ایک نور ہی نور کا سما بندھا ہوا تھا، نور ہی نور نظر آ رہا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جب میں ادھر دیکھتا آواز بلند کرتا، جب میں اپنے بیٹے کی طرف دیکھتا کہ کہیں میرا اونچا تلاوت کرنے کی وجہ سے یہ جو گھوڑا وجد میں آیا ہوا ہے، یہ جو گھوڑا رقص کر رہا ہے، جوں جوں وہ قرآن کی تلاوت سنتا تھا وہ اور مچلتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ حمدن طیبا کثیرا۔ حضرت حذیر فرماتے ہیں کہ میں نے تلاوت کی آواز کو پست کیا اور وہ گھوڑا رک گیا، اور میں نے اور پست کیا، اور اس خوف کے مارے کہیں میرے بیٹے کو نقصان نہ دے، میرے بیٹے کو نقصان نہ دے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، چلتا رہا، حتیٰ کہ حضرت حذیر فرماتے ہیں واللہ اللہ کی عزت کی قسم ہے، ادھر سے مجھے یہ نور دکھائی دیا۔ ایک طرف میرے بیٹے کی چرپائی تھی، گھوڑے کا رقص کرنا میرے لیے مجھے اس نے مشکلات میں ڈال دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ سلسلہ ادھر سے نماز کا وقت ہوا، میں نے قرآن کی تلاوت کو مختصر کیا، نماز کی تیاری کے لیے مسجد نبوی کی راہ اختیار کی، ادھر سے حضور کے غلام مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھے تھے۔ میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رات کو یہ معاملہ میرے ساتھ پیش آیا ہے۔ حضور نے فرمایا کھڑا ہو، یہ جتنے غلام بیٹھے ہیں سب کو بتا دے، سب کو، توجہ ہے، توجہ، سب کو بتا۔ وہ صحابی کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رات کا وقت تھا، قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، سورہ بقرہ پڑھ رہا تھا، اچانک کیا دیکھا، آسمان سے نور برسا، میرے گھر کے آنگن کے اندر، میرے گھر کے صحن کے اندر اس نور کی روشنی میں مجھے اپنی رحمت کی لپیٹ میں لے لیا۔ میرے گھر سے لے کر آسمان تک نور ہی نور تھا۔ ادھر سے مجھے اپنے بیٹے کا خوف تھا، کہیں میرے گھر میں بندھا ہوا گھوڑا رقص کرنے والا، تلاوت سننے والا اور مستفید ہونے والا میرے بیٹے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ اگلا جملہ جو میرے مصطفیٰ نے فرمایا دل کی تختی پر لکھنے کے قابل ہے، اپنا ایمان تازہ کرنا چاہیے۔ آؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، محبت رسول کا دعویٰ کرنے والوں، جب صحابی نے رات کی داستان مصطفیٰ کو سنائی، عظمت قرآن بھی سامنے آ گئی، اہمیت قرآن بھی سامنے آ گئی، تلاوت قرآن کا شرف جو ہوتا ہے وہ بھی سامنے آ گیا، اور قرآن پڑھنے کی وجہ سے بندے کو جو کچھ ملتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے آنے والا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میرے غلاموں، میرے صحابہ، اللہ کی عزت کو جلال کی قسم ہے، اگر میرا حذیر صبح و صادق تک قرآن پڑھتا رہتا، ہر مدینے کا باسی اس کے گھر کے اندر اللہ کی رحمتوں کا ہونے والا نزول جو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، آسمان سے لے کر زمین تک جو نور برس رہا تھا، عزیر جانتا ہے وہ نور کس چیز کا تھا۔ یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، اے محبوب میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، آپ ارشاد فرمائیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، ایک ایک لفظ کے بدلے تجھے 10 نیکیاں مل رہی تھی۔ اللہ نے آسمان کے دروازے کھول دیے، جاؤ میرے نبی کا امتی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور آسمان سے فرشتے جو تیرے گھر کے اندر ان کا نزول ہو رہا تھا، وہ روشنی کوئی عام روشنی نہیں تھی، اللہ کی نوری مخلوق تیرے چہرے کی زیارت کرنے کے لیے آئی تھی۔